المنافقین ابن ابئی جس نے سب سے پہلے صدیقہ کائنات پر تنقید کے نشتر چلائے، سب سے پہلے صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا ابن ابئی، صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلا دل کا بیمار ابن ابئی مرنے لگا، بیٹے کو بلایا، کہنے لگا میری وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ بھی محمد عربی پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کفن بھی رسول کے کرتے سے دیا جائے۔ بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر، اللہ کی تقسیم ہے نا، کہیں جی یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، آزر سے ابراہیم اور نوح سے کنعان پیدا ہوتا ہے، کہیں باپ آزر ہے تو بیٹا ابراہیم ہے، کہیں باپ نوح ہے تو بیٹا کنعان ہے، باپ ابن ابی رئیس المنافقین ہیں اور بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر ہے۔ بیٹا اپنے باز جنازہ پڑھیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ وہ کرتا کہ جس کے ایک ایک تار پر عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی ہے، میں وہ کرتا تیرے ناپاک جسم کے لیے لاؤں کہ اسے کفن دیا جائے، کہاں گنجائش ہے تیری منافقت میں؟ ابن ابی ہارے ہوئے جرنیل کی طرح رویا، کہنے لگا بیٹا میری منافقت میں واقعی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن محمد عربی کی شفقت اور رحمت میں گنجائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید مجھ سے بڑھ کر دنیا میں رحمت عالم کا کوئی دل دکھانے والا پیدا نہ ہوگا، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد عربی سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، تم جا کے کہنا تو صحیح۔ بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کی وصیتیں پہنچائیں۔ ابن ابی کے مرنے کے بعد بیٹا آیا، عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ کی یہ وصیت ہے کہ نماز جنازہ بھی اس کی آپ پڑھائیں، کرتا بھی دیجئے تاکہ اس کا کفن بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، آ رہا ہوں۔ میرے کرتے سے کفن دیے جانے پر اگر اس کی بربادی آبادی میں بدلتی ہے تو میرا کرتا بھی لے جاؤ کفن کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا، نماز جنازہ کی بھی تیاری ہو گئی۔ سارا مدینہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دیں، جس نے ساری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، آج اس کی نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں۔ مدینہ سمٹ کے آیا، ان میں فاروق اعظم بھی اشک بار آئے، نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اس نے ام المومنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی، سیدہ عائشہ کو زبان دراز کہا، سیدہ عائشہ پر الزام تراشی کی، اس ظالم کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر تو غیرت کی باتیں کرتا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جواب فیصلہ کن تھا، عمر ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا ہمیں بھی تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا ہے، جن ظالموں کے سینے میں تیری عائشہ کا بغض ہو، جو عائشہ کو زبان دراز کہتے پھریں،
جو صدیقہ کائنات پر تنقید کریں ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. عائشہ کے دشمنوں کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. الہ العالمین. نماز جنازہ تو روک دی گئی، لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے اگر کسی عائشہ کے دشمن کی قبر سامنے آ جائے، کسی منافق کی قبر سامنے آ جائے تو اس کی قبر پہ دعائے مغفرت کے لیے تو رک جاؤں. علیم بذات الصدور جانتا تھا کہ عمر کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی، لہذا قانون میں ایک پیراگراف کا اضافہ کر دیا. فرمایا ولا تقم علی قبری، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ ملعون ہیں، دل کے بیمار ہیں، تیری آبرو کے دشمن ہیں، ام المومنین پر تنقید کرتے ہیں. ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہ مانگیے، بس انہیں میرے غضب کے حوالے کیجیے.